بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ہانی بن عروہ بن ثمران بن عمر بن قیاس بن عبد یغوث بن مخدش بن حصر بن غنم بن مالک بن عوف بن منبع بن غطیف بن مراد بن مزحج کنیت ابو یحییٰ ایک جلیل القدر تابعی تھے۔ آپ علی بن ابی طالب کے اصحاب میں شمار ہوتے تھے اور جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں ان کے ہمراہ شریک رہے۔ وہ پہلی صدی ہجری کے ممتاز شخصیات میں سے تھے۔ ہانی بن عروہ کوفہ میں مولا علی بن ابی طالب کے نمایاں حامیوں میں شمار ہوتے تھے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی تحریک کے معید تھے۔ عبداللہ بن زیاد نے انہیں گرفتار کر لیا اور 60 ہجری میں 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے روز قتل کروا دیا۔ اس وقت ان کی عمر 90 برس سے زائد تھی۔ بعض روایات کے مطابق ان کا سر یزید بن معاویہ لعنتی کے پاس بھیج دیا گیا، جبکہ طبری کی روایت میں سر بھیجنے جانے کا ذکر نہیں ہے۔ ناظرین، تاریخی مصادر میں مسلم بن عقیل کی کوفہ آمد سے پہلے ہانی بن عروہ کی زندگی کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں ملتی، البتہ یہ ذکر ضرور ہے کہ وہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں شریک ہوئے تھے اور جنگ صفین کے دوران علی بن ابی طالب ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ جب علی بن ابی طالب نے حسان بن مخدوج کو بلا کر انہیں کندہ اور ربیہ کی قیادت سونپی جو پہلے اشعث بن قیس کے پاس تھی، تو اہل یمن کے بعض سرکردہ افراد جن میں اشتر، عدی تائی، زاہر بن قیس اور ہانی بن عروہ شامل تھے، علی کے پاس گئے اور عرض کیا، اے علی، اشعث کی قیادت اس جیسے شخص ہی کے لیے موزوں ہے، جبکہ حسان بن مخدوج اشعث کے ہم پلہ نہیں۔ ہانی بن عروہ حجر بن عدی کی ابن زیاد کے خلاف تحریک کے نمایاں ارکان میں سے تھے۔ وہ یزید کی ولی عہدی کے بھی مخالف تھے۔ بعض تاریخی اور حدیثی مصادر کے مطابق جب معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کے لیے اہل کوفہ کا وفد دمشق طلب کیا تو اس وفد میں ہانی بن عروہ بھی شامل تھے جو اپنی قوم کے سردار تھے۔ ایک دن انہوں نے دمشق کی مسجد میں لوگوں کے درمیان کہا، تعجب ہے کہ معاویہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اس کا حال سب پر ظاہر ہے، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہانی بن عروہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ مسعودی اور دیگر مورخین کے مطابق ان کا اپنے قبیلے میں بہت بلند مقام تھا۔ ہانی بن عروہ قبیلہ مراد کے شیخ اور رئیس تھے۔ جب وہ سوار ہوتے تو ان کے ساتھ 4000 زرہ پوش اور 8000 پیادہ سپاہی ہوتے، اور جب ان کے حلیف مثلا کندہ اور دیگر قبائل ان کا ساتھ دیتے تو ان کی زیر قیادت 30,000 زرہ پوش جنگجو جمع ہو جاتے تھے۔ اس کے باوجود جب عبید اللہ بن زیاد کے کارندے انہیں گرفتار کر کے لے گئے تو وہ تنہا رہ گئے اور ان عظیم لشکروں میں سے کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہ آیا۔ روایات کے مطابق علی بن ابی طالب نے پہلے ہی ہانی بن عروہ کی شہادت اور ان کے انجام کی پیشگوئی کر دی تھی۔ عمر بن حجاج کو یہ خبر پہنچی کہ ہانی بن عروہ قتل کر دیے گئے ہیں تو وہ قبیلہ مزحج کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ آیا اور گورنر کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ عبید اللہ بن زیاد سے کہا گیا، مزحج کے سوار محل کے دروازے پر جمع ہیں۔ اس پر عبید اللہ نے شرح قاضی سے کہا، اپنے ساتھی کے پاس جاؤ، اسے دیکھو، پھر باہر جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ وہ زندہ ہے اور قتل نہیں ہوا۔ شرح اندر گئے، ہانی کو دیکھا، پھر باہر آ کر لوگوں سے کہا، امیر کو جب تمہاری گفتگو اور اپنے ساتھی کے بارے میں تمہاری باتوں کا علم ہوا تو اس نے مجھے حکم دیا کہ میں اندر جا کر اسے دیکھوں۔ میں نے اسے دیکھا ہے اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اطلاع دوں کہ وہ زندہ ہے اور اس کے قتل کی خبر غلط ہے۔ جب لوگوں نے شرح کی بات اور ان کی گواہی سنی تو وہ منتشر ہو کر واپس چلے گئے۔ 60 ہجری میں 8 ذی الحجہ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے ہانی بن عروہ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ان کے ایک ترک غلام جس کا نام رشید تھا نے قصابوں کے بازار میں ان کے ہاتھ باندھ کر تلوار سے ان کی گردن اڑا دی۔ جب انہیں قتل کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو وہ پکار رہے تھے، مزحج کہاں ہے؟
میری قوم کہاں ہے؟ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کو قتل کرنے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ دونوں کے سر قلم کروا کر ہانی بن ابی حیہ الوداعی اور زبیر بن اروح کے ذریعے یزید بن معاویہ کے پاس بھجوا دیے۔ یزید نے جواب میں لکھا، تم نے وہی کیا جو میری خواہش تھی۔ تم نے ایک ہوشیار حکمران، دلیر اور ثابت قدم سپہ سالار کی طرح عمل کیا۔ تم نے میری کفایت بھی کی اور مجھے اس زحمت سے بھی بچا لیا۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے مسلم اور ہانی کی لاشوں کو رسیوں سے باندھ کر گھسیٹتے اور پھر سوکل کناسہ میں سولی پر لٹکانے کا حکم دیا۔ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر حسین ابن علی علیہ السلام کو اس وقت پہنچی جب وہ ثعلبیہ، زرود، قادسیہ یا قطقطانہ کے مقام پر تھے۔ یہ خبر سن کر وہ آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا، اے اللہ، ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے لیے عزت و کرامت کا مقام مقرر فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے ٹھکانے میں ان کے ساتھ جمع فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہانی بن عروہ کو کوفہ میں دارالامارہ کے قریب دفن کیا گیا۔ بعد میں ان کے لیے ایک مزار تعمیر کیا گیا جو مسلم بن عقیل کے مزار کے شمالی جانب واقع ہے۔ آج یہ مزار ان معروف زیارت گاہوں میں شمار ہوتا ہے۔ ہانی بن عروہ کے لیے ایک مخصوص زیارت بھی منقول ہے جس کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں، تم پر اللہ عظیم کا سلام اور اس کی رحمتیں ہوں۔ اے ہانی بن عروہ، تم پر سلام ہو، اے اللہ کے نیک فرما بردار اور خیر خواہ بندے جو اللہ، اس کے رسول، امیر المومنین حسن اور حسین کے وفادار رہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم مظلومانہ طور پر قتل کیے گئے، پس اللہ اس شخص پر لعنت کرے جس نے تمہیں قتل کیا اور تمہارا خون حلال جانا۔ یحییٰ بن ہانی بن عروہ کوفہ کے معززین میں شمار ہوتے تھے۔ یحییٰ بن معین نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں، میں نے اپنے والد سے یحییٰ بن ہانی بن عروہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ ثقہ اور صالح شخص ہیں۔